سیر پہلے درویش کی۔ پہلا درویش دو زانو ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا: یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سر و پا کا سنو۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں، تم سر بسر سنو۔ اے یاران، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیوپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی۔ ان کے یہاں دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو کفنی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مجھ فقیر نے بڑے چاؤ چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا کسب، فن، سوداگری کا کھاتا، روزنامہ سیکھنے لگا۔ 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری، کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ 40 دن جوں توں کر کٹے، چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، بس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار ہو۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن حاضر ہوئے، نظریں دیں اور بولے، کوٹھے نقد و جنس کے، اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجیے۔ ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی، آنکھیں کھل گئیں۔ دیوان خانے کی تیاری کو حکم کیا۔ فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پردے تکلف کے لگا دیں اور اچھے خدمتگار دیدار و نوکر رکھے۔ سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں بنوا دیں۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ ویسے ہی آدمی گنڈے مفت پر کھانے پینے والے جھوٹے خوش آمدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی۔ ہر کہیں کی باتیں اور زٹلیں واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گل گلاب کھنچوائیے، نازنی معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ پیجیے اور عیش کیجیے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سودا کری بھول کر تماش بینی کا اور لینے دینے کا سودا ہوا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جو جس کے ہاتھ پڑا لگ گیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت، دل بے رحم۔ اس ورگ خرچی کے آگے اگر گنج خاروں کا بھی ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بار یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے، بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، اور نوکر چاکر، خدمتگار، خاص بردار، ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا جو کہے، یہ کیا تمہارا حال ہوا؟ سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا۔ 2-3 فاقے کڑاکے کھینچے، تاب بھوک کی نہ لا سکا۔ لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے، لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2-1 خطوط ماتم پور سے اور اشتیاق کے جو لکھے، ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش میں نہ بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جوں توں پا پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا، ہزار محنت سے وہ کئی منزلیں کاٹ کر شمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ وہ مان جائے میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے اور گلے مل کر بہت روئی، تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے۔ کہنے لگی، اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں میں آنسو ڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا۔ نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے، ایک مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا۔
صبح کو شربت اور لوزیات، حلوہ، سون، پستہ، مغزی ناشتے کو، اور تیسرے پہر میوے، خشک و تر، پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، کباب، تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلاتی، سب طرح خاطرداری کرتی۔ میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی، کہنے لگی، اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا۔ لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں، خصوص اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے، اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے۔ نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھرے اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمی اور خوشی حاصل ہو۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی۔ اس کی نصیحت پسند کی۔ جواب دیا، اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل اور لونڈیوں کے ہاتھوں میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی، ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو۔ وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال منافع سمجھ بوجھ لیجیو یا آپ بیچیو۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوشت خوان سے خاطر جمع کر لی۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سرے پاؤ بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساتھ سے تواضع کیا اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں بھر کر انڈے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹ دکھاتے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔ میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے۔ میں نے قبول کیا اور وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا۔ غرض جب شہر کے دروازے پر گیا، رات بہت جا چکی تھی۔ دربان اور نگہبانوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے بہت منت کی، مسافر ہوں، دور سے دھاوا مارے آتا ہوں، اگر کواڑ کھول دو، شہر میں جا کر دانے گھاس کا آرام پاؤں۔ اندر سے گھرک کر بولے، اس وقت دروازے کھولنے کا حکم نہیں، کیوں اتنی رات گئے تم آئے؟ جب میں نے جواب صاف ان سے سنا، شہر پناہ کی دیوار کے تلے گھوڑے پر سے اتر زین پوش بچھا کر بیٹھا، جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی ادھر ہوئی، سنسان ہو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار پر سے نیچے چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اچنبھے میں ہوا کہ یہ کیا طلسم ہے۔ شاید خدا نے میری حیرانی اور سرگردانی پر رحم کھا کر خزانہ غیب سے عنایت کیا۔ جب وہ صندوق زمین پر ٹھہرا، ڈرتے ڈرتے میں پاس گیا، دیکھا تو کاٹھ کا صندوق ہے۔ لالچ سے اسے کھولا۔ ایک معشوق خوبصورت کامنی سی عورت جس کے دیکھنے سے ہوش جاتا رہے، گھائل، لہو میں تر بتر، آنکھیں بند کیے بڑی کلبلاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہونٹ ہلتے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کم بخت بے وفا، اے ظالم پرجفا، بدلہ اس بھلائی کا اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا، بھلا ایک زخم اور بھی لگا۔ میں نے اپنا انصاف خدا کو سونپا۔ یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا، میری طرف دھیان نہ کیا۔ فقیر اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر سن ہوا۔ جی میں آیا، کس بے حیا ظالم نے کیوں ایسے نازنی صنم کو زخمی کیا؟ کیا اس کے دل میں آیا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چلایا؟ اس کے دل میں تو محبت اب تلک باقی ہے جو اس چاند کندنی کی حالت میں اس کو یاد کرتی ہے۔ میں آپ ہی کہہ رہا تھا، آواز اس کے کان میں گئی۔ ایک مرتبہ کپڑا منہ سے سرکا کر مجھ کو دیکھا۔ جس وقت اس کی نگاہیں میری نظروں سے لڑیں، مجھے غش آنے اور جی سنسانے لگا۔ بزور اپنے تئیں تھامبا، جرأت کر کے پوچھا، سچ کہو تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ یہ سن کر اگرچہ طاقت بولنے کی نہ تھی، آہستہ سے کہا، شکر ہے میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے، کیا خاک بولوں، کوئی دم کی مہمان ہوں؟ جب میری جان نکل جاوے تو خدا کے واسطے جوان مردی کر کے مجھ بدبخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دیجیو،
تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل ثواب کے ہو۔ اتنا بول کر چپ ہوئی۔ رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی۔ وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور گھڑیاں گننے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے وہ کروں۔ وہ تھوڑی سی رات ایسی پہاڑ ہو گئی کہ دل گھبرا گیا۔ بارے خدا خدا کر کے صبح جب نزدیک ہوئی، مورخ بولا۔ آدمی کی آواز آنے لگی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو خرجی میں کسا۔ جو ہی دروازہ شہر کا کھلا، میں شہر میں داخل ہوا۔ ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مکان خوشکتا نیا فراغت کا بھاڑے لے کر جا اترا۔ پہلے اس معشوق کو صندوق سے نکال کر روئی کے پہلوؤں پر ملائم بچھونا کر کے ایک گوشے میں لٹایا اور آدمی اعتباری وہاں چھوڑ کر فقیر جراح کی تلاش میں نکلا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جراح کاریگر کون اور کہاں رہتا ہے۔ ایک شخص نے کہا ایک حجام جراحی کے کسب اور حکیمی کے فن میں یکا ہے اور اس کام میں نپٹ پکا ہے۔ اگر مردے کو اس کے پاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے کہ ایک بار وہ بھی جی اٹھے۔ وہ اس محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ نام ہے۔ میں یہ مجزہ سن کر بے اختیار چلا۔ تلاش کرتے کرتے پتے سے اس کے دروازے پر پہنچا۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھے دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس پاس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے نکلا، قبیلے کو بسبب محبت کے ساتھ لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے آیا، تھوڑی ہی دور رہا تھا جو شام پڑ گئی۔ اندیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہ جانا۔ میدان میں ایک درخت کے تلے اتر پڑا۔ پچھلے پہر ڈاکہ آیا، جو کچھ مال اسباب پایا لوٹ لیا۔ گہنے کے لالچ سے اس بی بی کو بھی گھائل کیا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوں توں کر کاٹی۔ فجر ہی شہر میں آن کر ایک مکان کرائے لیا۔ ان کو وہاں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑا آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو، غریب خانے تشریف لے چلو، اس کو دیکھو۔ اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا جس ہوگا اور میں ساری عمر غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جراح بہت رحم دل اور خدا پرست تھا۔ میری غریبی کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ اس حویلی تک آیا۔ زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی۔ بولا کہ خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر آویں گے، غسل شفا کا کروا دوں گا۔ غرض اس مرد خدا نے سخت زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا۔ جو لائق ٹانکوں کے پھائے انہیں سیا، باقی گھاؤں کو پٹی سے باندھ دیا اور نہایت شفقت سے کہا میں دونوں وقت آیا کروں گا، تو خبردار رہیو، ایسی حرکت نہ کرے جو ٹانکیں ٹوٹ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا اس کے حلق میں چوائیو اور اکثر ارکے بیدے مشک غلات کے ساتھ دیا کیجیو جو قوت رہے۔ یہ کہہ کر رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا تمہاری تشفیع دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ سوچتا نہ تھا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں رات دن خدمت میں اس پری کی حاضر رہتا، حرام اپنے اوپر حرام کیا، خدا کی درگاہ سے روز روز اس کے چنگے ہونے کی دعا مانگتا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا۔ میں نے اس سے اونے پونے بیچ ڈالا اور دار و درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا جاتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور کر لائے۔ بعد کئی دن کے غسل شفا کا کیا۔ عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ خلت اور اشرفیاں عیسیٰ حجام کے آگے دھری اور اس پری کو مکلف فرش بچھا کر مسند پر بٹھایا۔ فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی۔ اس دن گویا بادشاہت ہفتے اقلیم کی اس فقیر کے ہاتھوں لگی اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ نظر کی مجال نہ تھی جو اس کے جمال پر ٹھہرے۔ فقیر بسر چشم اس کے حکم میں حاضر رہتا، جو فرماتی سو بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف کبھو دیکھتی تو فرماتی خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ ماریو، جو ہم کہیں سو بلا عذر کیے جائیو، اپنا کسی بات میں دخل نہ کریو، نہیں تو پچھتاوے گا۔ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حق میری خدمت گزاری اور فرما برداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی بے مرضی ایک کام نہ کرتا، اس کا فرمانا بسر چشم بجا لاتا۔ ایک مدت اسی راز و نیاز میں کٹی، جو اس نے فرمائش کی وہی میں نے لا کر حاضر کی۔ اس فقیر کے پاس جو کچھ جنس اور نقد اصل و نفع کا تھا سب صرف ہوا۔ اس بیگانے ملک میں کون اعتبار کرے جو قرض دام سے کام چلے۔ آخر تکلیف روزمرہ کے خرچ کی ہونے لگی۔ اس سے دل بہت گھبرایا اور فکر سے دبلا ہوتا چلا۔
چہرے کا رنگ کالا ہو گیا۔ لیکن کس سے کہوں، جو کچھ دل پر گزرے سو گزرے، کہرے درویش بھر جانے درویش۔ ایک دن اس پری نے اپنے شعور سے دریافت کر کے کہا، اے فلانے، تیری خدمتوں کا حق ہمارے جی میں نقش ہے، پر اس کا عوض بالفعل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر واسطے خرچ ضروری کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں اندیشہ نہ کر، ایک ٹکڑا کاغذ اور دوات قلم حاضر کر۔ میں نے تب معلوم کیا کسی ملک کی بادشاہ زادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور قلم دان آگے رکھ دیا۔ اس ناز میں اس نے ایک شقہ دستخط خاص سے لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا، قلعے کے پاس ترپولیا ہے، وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے، اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے، تو جا کر اس رکے کو اس تلک پہنچا دے۔ فقیر موافق فرمانے کے اس نام و نشان پر منزل مقصود تک جا پہنچا۔ دربان کی زبانی کیفیت خط کی کہلا بھیجی۔ وہیں سنتے ہی ایک حبشی جوان خوبصورت باہر نکل آیا۔ اگرچہ رنگ سانولا تھا پر گویا تمام نمک بھرا ہوا۔ میرے ہاتھ سے خط لے لیا، نہ بولا کچھ نہ پوچھا، انہی قدموں پر پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سر بمہر غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا۔ کہا، اس جوان کے ساتھ جو گوشے میں پہنچا دو۔ میں بھی سلام کر رخصت ہو اپنے مکان میں لایا۔ آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کیا۔ وہ کشتیاں امانت حضور میں اس پری کے گزرانیاں دیکھ کر فرمایا، یہ 11 بدر اشرفیوں کے لے اور خرچ میں لا، خدا رزاق ہے۔ فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا۔ اگرچہ خاطر جمع ہوئی پر دل میں یہ خلش رہی، یا الہی، یہ کیا صورت ہے، بغیر پوچھے اتنا مال نہ آشنا صورت اجنبی نے ایک پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا۔ اگر اس پری سے یہ بھید پوچھوں تو اس نے پہلے ہی منع کر رکھا تھا، مارے ڈر کے دم نہیں مار سکتا تھا۔ بعد 8 دن کے وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامہ عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ 2 توڑنے اشرفی کے ساتھ چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کی بیش قیمت اور 2 قلت زر بھر کی مول لیا۔ فقیر وہیں سوار ہو کر اس کی دکان پر گیا۔ دیکھا تو ایک جوان شکیل زعفرانی جوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے بازار تک کھڑا ہے۔ فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیہ کر بیٹھا اور جو چیز مطلوب تھی طلب کی۔ میری بات چیت اس شہر کے باشندوں کی سی نہ تھی۔ اس جوان نے گرم جوشی سے کہا، جو صاحب کو چاہیے سب موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اس ملک سے آنا ہوا اور اس اجنبی شہر میں رہنے کا کیا باعث ہے؟ اگر اس حقیقت سے مطلع کیجیے تو مہربانی سے بعید نہیں۔ میرے تئیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا۔ کچھ بات بنا کر جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کی دے کر رخصت چاہی۔ اس جوان نے روکھے پھیکے ہو کر کہا، اے صاحب، اگر تم کو ایسی ہی ناشنائی کرنی تھی تو پہلے دوستی اتنی گرمی سے کرنی کیا ضرور تھی؟ بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا پاس بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات اس مزے اور انداز سے کہی، بے اختیار دل کو بھائی اور بے مروت ہو کر وہاں سے اٹھنا انسانیت کے مناسب نہ جانا، اور اس کی خاطر پھر بیٹھا اور بولا، تمہارا فرمانا سر آنکھوں پر، میں حاضر ہوں۔ اتنے کہنے سے بہت خوش ہوا، ہنس کر کہنے لگا، اگر آج کے دن غریب خانے میں کرم کیجیے تو تمہاری بدولت مجلس خوشی کی جمع کر 2-4 گھڑی دل بہلامیں اور کچھ کھانے پینے کا شغل باہم بیٹھ کر کریں۔ فقیر نے اس پری کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی تنہائی یاد کر کر چند در چند عذر کیے، پر اس جوان نے ہرگز نہ مانا۔ آخر وعدہ ان چیزوں کو پہنچا کر میرے پھر آنے کا لے کر اور قسم کھلا کر رخصت دی۔ میں دکان سے اٹھ کر جواہر اور خلعتیں اس پری کی خدمت میں لایا۔ اس نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے سارا احوال مول تول کا اور مہمانی کا کہہ سنایا۔ فرمانے لگی، آدمی کو اپنا قول قرار پورا کرنا واجب ہے۔ ہمیں خدا کی نگہبانی میں چھوڑ کر اپنے وعدے کو وفا کر ضیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے۔ تب میں نے کہا، میرا دل چاہتا نہیں کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، اور حکم یوں ہوتا ہے کہ لاچار ہو جاتا ہوں۔ جب تلک آؤں گا دل یہیں لگا رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ مونڈے پر بیٹھا میرا انتظار کھینچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی بولا، آؤ مہربان، بڑی راہ دکھائی۔ وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا۔ جاتے جاتے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑی بہار کا باغ تھا۔ حوض اور نہروں میں فوارے چھوٹتے تھے۔ میوے طرح بطرح کے پھل رہے تھے۔ ہر ایک درخت مارے بوجھ کے جھوم رہا تھا۔ رنگ برنگ کے جانور ان پر بیٹھے چہچے کر رہے تھے، اور ہر مکان عالی شان میں فرش ستھرا بچھا تھا۔ وہاں لبے نہر ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا۔ ایک دم کے بعد آپ اٹھ کر چلا گیا، پھر دوسری پوشاک معقول پہن کر آیا۔
میں نے دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، چشمے بد دور۔ سن کر مسکرایا اور بولا، مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس بدل ڈالیں۔ اس کی خاطر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہنے۔ اس جوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے تیاری ضیافت کی اور سامان خوشی کا جیسا چاہیے موجود کیا، اور فقیر سے صحبت بہت گرم کر مزے کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ساقی سراہی و پیالہ بلور کا لے کر حاضر ہوا اور گزک کئی قسم کی لا رکھی، نمک دان چن دیے۔ دور شراب کا شروع ہوا۔ جب 2-4 جام کی نوبت پہنچی، 4 لڑکے امود صاحب جمال زلفیں کھولے ہوئے مجلس میں آئے، گانے بجانے لگے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سما بندھا، اگر تان سین بھی اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا اور باولا ہو جاتا۔ اس مزے میں ایک بارگی وہ جوان آنسو بھر لایا۔ 2-4 قطرے بے اختیار نکل پڑے اور فقیر سے بولا، اب ہمارے تمہاری دوستی جانی ہوئی، بس دل کا بھید دوستوں سے چھپانا کسی مذہب میں درست نہیں۔ ایک بات بے تکلف آشنائی کے بھروسے کہتا ہوں، اگر حکم کرو تو اپنی معشوقہ کو بھلوا کر اس مجلس میں تسلی اپنے دل کی کروں۔ اس کی جدائی سے دل نہیں لگتا۔ یہ بات ایسے اشتیاق سے کہی کہ فقیر دیکھے بالے بغیر دل مشتاق ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری خوشی درکار ہے، اس سے کیا بہتر، دیر نہ کیجیے، سچ ہے معشوق بن کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس جوان نے ایک طرف اشارت کی، وہیں ایک طرف عورت کالی کلوٹی بھوتنی سی جس کے دیکھنے سے انسان بے اجل مر جاوے جوان کے پاس آن بیٹھی۔ فقیر اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، دل میں کہا، یہی بلا محبوبہ ایسے جوان پر ذات کی ہے جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا۔ میں لاہور پڑھ کر چپ ہو رہا۔ اس عالم میں 3 دن رات مجلس شراب اور راگ رنگ کی جمی رہی۔ باقی حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔